على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز حاضرین، مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے اس دنیا میں ہر زمانے میں اولیاء کرام کو بھیجتا رہا. آج سے تقریباً 150 سال قبل خاص طور پر حیدرآباد اور یہاں کی آبادی میں اور ملک دکن میں، دکن کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً بڑے بڑے 4 اسٹیٹوں پر مشتمل تھا، جس میں آندھرا، کرناٹکا اور گجرات اور ایم پی کا کچھ علاقہ شامل تھا. اتنی بڑی ریاست میں جو عوام اور خواص میں خرابیاں اور بے دینی کی حالتیں و کیفیتیں پیدا ہوئی تھی، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو درست فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے اور آپ کے نسب پاک سے ایک عظیم ظاہر و باطن کا علم و حکمت کا سرچشمہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ کو اللہ تعالیٰ نے ملک دکن میں پیدا فرمایا. حاضرین، شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت ہوئی، یہاں کا ماحول کیا تھا؟ کاروبار کرنے والے لوگ جھوٹ بولتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے، حلال اور حرام کی ان کے پاس کوئی تمیز نہ تھی اور دھوکہ دہی کرتے. کاروباری لوگوں کے علاوہ اور دوسرے لوگوں میں دیکھا جائے تو شراب کی عادت عام تھی. عام لوگوں میں دین کی محبت اور عبادت کا جذبہ گویا ختم ہو چکا تھا. لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے اور نوابی کا دور تھا، سلطنت اسلامیہ تھی، مال و دولت کی خوب فراوانی تھی. اسی لیے مسلمانوں کا زیادہ طور پر طبقہ کھانے پینے اور آرام کرنے، اوقات گزاری کرنے میں گزار رہا تھا. اپنی زندگی کا مقصد بس یہی بنا ہوا تھا. صبح ہوتی، دوست و احباب سے ملتے، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے، وقت کیسا گزارا جائے یہ دیکھا جاتا، کیونکہ کمائی کی زیادہ طور پر لوگوں کو فکر نہیں تھی. اس لیے کہ دولت کی ریل پھیل تھی یہاں پر.
یہ تو اب عام لوگوں کی گفتگو ہوئی، علم رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی دینداری کا جذبہ کم ہو چکا تھا، مطلب پرستی عام ہو چکی تھی، اور جتنے کام دین کے نام پر کیے جاتے تھے، مثال کے طور پر عرس کی محفلیں منعقد کرنا، فاتحہ کا اہتمام کرنا، مساجد کی طرف آئیے، یہ جتنے دین کے کام ہیں اس کے ذمہ دار بھی دین سے دور ہو چکے تھے۔ مسجد میں امام ایسا شخص ہوتا جس کو تجوید کے قاعدوں سے واقفیت نہ ہوتی اور تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں سب سے اہم چیز اگر کچھ سمجھتا ہے تو وہ ہے حلال روزی۔ ہر مسلمان کی سب سے اہم ترین زندگی میں کوئی مقصد انسان کا اگر ہونا چاہیے تو وہ ہے حلال لقمہ۔ مسلمان غریب رہنا پسند کرے گا مگر حرام روزی کے ذریعے دولت مندی کو پسند نہیں کرے گا۔ سوکھی روٹی کھانا ایک ایمان والے کو محبوب ہے، لیکن حرام کی لذت والی روٹیاں اور کسی کا حق چھینے ہوئے لقمے کوئی مسلمان ہرگز پسند نہیں کرتا۔ مگر اس وقت ایسا ماحول ہو چکا تھا کہ کمیلوں میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے اس جگہ بھی ایسے لوگ تھے جن کو جانور ذبح کرنے کی دعا اور اس کا طریقہ تک معلوم نہیں تھا، ایسا ماحول عام ہو چکا تھا۔ تو حاضرین، ایسے دور میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس لیے کہ یہ جتنی خرابیاں تھیں ان ساری خرابیوں کو آپ دفع فرمائیں، ان کے اندر اصلاح پیدا فرمائیں۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم نہیں تھے جو علم سیکھ کر کسی کمرے میں بند رہتے ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام صرف وہ عالم نہیں تھے جو مدرسے میں پڑھاتے ہو بس اس کے بعد کوئی اور مصروفیت نہ ہو۔ شیخ الاسلام صرف وہ عالم نہیں تھے جو صرف تقریریں کر لیا کرتے۔ بانی جامعہ کا نام اس عالم کا نام نہیں ہے کہ جو لکھنا نہ جانتے ہو۔ شیخ الاسلام کیا ہے؟ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ رہتے حیدرآباد میں تھے مگر دنیا بھر کی خبر رکھتے تھے، اور دنیا بھر میں جہاں جس کام کے اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ تو میڈیا کی ترقی کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کیسی ترقی ہے، بچہ بچہ دنیا کی خبریں جانتا ہے۔ حضرت بانی جامعہ کا دور ایسا دور نہیں تھا، اخبار بھی دوسرے ریاستوں کا، دوسرے ملکوں کا روزانہ نہیں پہنچتا تھا۔ شہر میں اخبار چھپتے تو روزانہ مل جاتے، وہ بھی تاخیر سے۔ دوسری ریاستوں یا پھر دوسرے ملکوں کے اخبار تو کئی دن گزرنے کے بعد، 3 4 1 ہفتہ دن گزرنے کے بعد ملتے۔ ایسا ماحول تھا۔ اس مادی ترقی نہ ہونے کے دور میں بھی حضرت شیخ الاسلام نے دنیا بھر کی خبر رکھی۔ اب اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ قائم فرمایا، دائرۃ المعارف۔ یہ ادارہ قائم آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو کتابیں ہمارے اکابر کی، علماء کی آج تک طباعت نہیں ہوئی ہیں، چھپی نہیں ہے، ویسی کتابوں کو جو آج تک نہیں چھپی ہیں، ویسی کتابوں کو حضرت شیخ الاسلام نے چھاپنے کے لیے ایک ادارہ قائم فرمایا، اس کا نام دائرۃ المعارف رکھا۔ اور معزز حاضرین، دائرۃ المعارف کیسے ادارے کا نام ہے؟ اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، حدیث شریف کی کئی ایسی کتابیں ہیں جن کی تحقیق کر کے حضرت
ضیاء ملت مفتی سعید شاہ ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا کہ 1.5 لاکھ کی لگ بھگ احادیث، جن احادیث کا، جن کتابوں کا دنیا کو علم نہیں تھا، شیخ الاسلام نے ویسی کتابیں حیدرآباد میں سب سے پہلے چھپوائی۔ کنز المال جو ایک کتاب ہے، ان کتابوں میں سے مصنف عبد الرزاق ہے۔ زمانہ ان کتابوں کو مخطوطے کی شکل میں دیکھتا تھا، جو عالم کے پاس یہ کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود رہتی بس ان کو پتا تھا۔ شیخ الاسلام نے ان کتابوں کو چھپوایا، اور ایسی ایک دو نہیں، سینکڑوں کتابیں حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے دائرۃ المعارف سے چھپوائی گئی، اور الحمدللہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں چھپوا سکیں۔ شیخ الاسلام نے اس زمانے میں 100 سے ایسی کتابیں چھپوائی، اور آج مصر سے، سعودی عرب سے، کویت سے، دنیا کے اسلامی مملکتوں سے وہ کتابیں دوبارہ چھپوائی جا رہی ہیں، ورنہ وہاں کے لوگوں کو بھی ان کتابوں کا علم نہیں تھا۔ تو علم حضرت شیخ الاسلام نے اس طرح پھیلایا۔ اور حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ آپ دو بادشاہ کے استاذ تھے، میر محبوب علی خان صاحب اور میر عثمان علی خان صاحب، ہندوستان ہمارے دکن کے جو بڑے بادشاہ، اسلام پرست اور اسلام سے محبت رکھنے والے بادشاہ گزرے ہیں، اور نہایت دیندار بادشاہ گزرے ہیں، وہ کیسے گناہگار ہو سکتے ہیں؟ وہ بادشاہ جن کو حضرت بانی جامعہ کی صحبت علم حاصل کرنے کے لیے 20 سال ملی۔ آج کسی مدرسے میں 2-4 سال بھی کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، پھر شیخ الاسلام کی صحبت میں 20 سال رہنے والے بادشاہ گناہگار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل مسلمان بادشاہوں کو بدنام کرنے کے لیے ہماری عوام میں لوگوں نے مختلف افواہیں پھیلا دی، اور میر عثمان علی خان صاحب کے بارے میں طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بڑے علم سے، دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذریعے بادشاہوں کو دین کے لیے استعمال کیا، اور ان کے ذریعے کئی ایسے کام انجام دیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حاضرین، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں عام طور پر علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں امامت، خطابت، کچھ زیادہ مصروفیت ہو تو تقریریں، اور زیادہ مصروفیت ہو تو کسی مدرسے میں پڑھانا، تدریس وغیرہ، بس ہماری زندگی اتنی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، اشارے کے طور پہ بیان کروں گا۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جامعہ نظامیہ قائم فرمایا۔ کوئی ادارہ قائم کرنا اور اس کو چلانا معمولی سی بات نہیں ہے۔ آج مدرسہ اور کئی مدارس ہمارے علماء قائم کرتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہوتا مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ عوام کو اتنی بات سمجھ لینا چاہیے، ہم ہمارے گھر میں 2 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے دن میں 8-8 10-10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، تب جا کر ہمارے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ بھی اس انداز میں کہ شکایتیں بہر صورت باقی رہتی ہیں، خواہش کے مطابق کوئی چیز نہیں مل پاتی۔ لیکن علماء دین کے ہم کو قربان ہو جانا چاہیے، انہوں نے مدرسے اتنے قائم کیے اور ایسے مدرسے چلا رہے ہیں کہ معمولی سے چھوٹے مدرسے میں بھی 30 40 50 طلباء تو رہتے ہیں۔ ہم 2 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پریشان ہیں، اور علماء 50 طلباء کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہیں، ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں۔ تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چھوٹا مدرسہ قائم نہیں کیا۔ آپ کا مدرسہ کیا تھا؟ جامعہ نظامیہ۔ وہاں دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ملک عراق ہے، ایران ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، ملک عرب ہے، مختلف ممالک سے طلباء علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ کو آیا کرتے تھے، اور ہندوستان کے ایک ریاست سے کئی طلباء حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک طرف آپ نے نظامیہ قائم فرمایا، اور دوسری طرف جو
طلبہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے، حضرت بانی جامعہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ان کو رات میں اپنے پاس طلب فرماتے اور ان کی تربیت جیسے علم ظاہر دے کر کی، علم باطن کے ذریعے بھی ان کی تربیت فرمایا کرتے۔ فتوحات مکیہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی تعلیم کے لیے لکھی گئی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا آپ درس دیا کرتے تھے، جس میں بڑے بڑے علماء اور حیدرآباد مختلف مقامات کے بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ جو مرشد ہوتے وہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ دن میں نظامیہ میں آپ پڑھایا کرتے، رات میں طلبہ کو پڑھاتے، اور پھر اس کے ساتھ میں بادشاہان وقت کو بھی پڑھاتے، ان کے بچوں کو بھی پڑھاتے، ان کے لیے علیحدہ وقت دیتے، اور اس کے ساتھ فیصلے کرنے کی ذمہ داری بھی آپ نے اپنے سر پر اٹھائی تھی۔ حاضرین، فیصلہ کرنا کتنا اہم کام ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ گھر میں ہمارے دو بچے، بھائی بہن، دو بھائی اگر آپس میں لڑتے ہیں تو آپ فیصلہ کیجئے، مگر ایسا کرنا کہ نہ آپ کی بچی آپ سے ناراض ہو اور نہ ہی بچہ ناراض ہو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے بچوں کو ناراض کیے بغیر فیصلہ کرنا اس طریقے سے کہ دونوں راضی ہو جائیں۔ یہ بہت اہم ترین کام ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں بچوں کو راضی ناراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ بچے ناراض ہوتے ہیں، ان کا حق مارا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش کو ہم نے کوئی عام سی بات سمجھ لی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے بچوں کی ناراضی سے، تو پھر وہ باپ اس وقت کہلا سکتا ہے جب کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فیصلے لے کر لوگ اپنی ضرورتیں اور اپنے جھگڑے لے کر کئی قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، آپ ان کو اپنا وقت دیتے اور ان کو اس طریقے سے سمجھاتے، ایسا فیصلہ فرماتے کہ نہ وہ بندے ناراض ہوتے اور نہ ہی اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے، دونوں کو راضی کرنے والا فیصلہ کیا کرتے۔ ایک طرف یہ فیصلوں کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ حاضرین، پھر اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھے، آپ نے اس زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 100 سال تو آپ کے عرس کو ہو رہے، 150 سال کے لگ بھگ عرصے پہلے آسٹریلیا جیسے مملکت میں، ایسے ملک میں حضرت نے مسجد قائم فرمائی اور تعمیر فرمائی۔ آپ اندازہ کریں، ہم ہمارے محلے کی مسجد اپنے طور پر قائم نہیں کر سکتے اور اس کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام کی نظر اس ملک تک تھی، وہاں تک آپ کی نظر تھی، اور آپ یہ دیکھا کرتے تھے کہ دنیا میں کس ملک میں مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین، یہ سعودی عربیہ دراصل ملک عرب ہے، عرب اس کا نام تھا۔ آج سے تقریباً 100 سال پیشتر غریب ملک تھا، غریب ملک تھا، وہاں دولت نہیں تھی۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 4 حج کیے۔ تیسرے حج کو جب تشریف لے گئے تو وہیں رہنے کے ارادے سے، مدینہ پاک میں رہنے کے ارادے سے گئے، اور 4 سال وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ تو اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے باشندے، سرکار کے شہر کے مسلمان ایسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی غربت کا عالم یہ تھا، جانوروں کے چمڑے، جلد سوکھی پڑی ہوئی رہتی تو اس کو نمک لگا کر پانی میں ڈبو کر اس کو چوس لیا کرتے تھے۔ ایسی غربت تھی کہ جانوروں کی جلد کو نمک لگا کر پانی میں ڈبو کر اس کو چوس لیا کرتے تھے، مطلب ان کو کھانے کے لیے معمولی سی غذا بھی میسر نہیں تھی۔ یہ کیفیت حضرت شیخ الاسلام نے دیکھی، بادشاہ وقت کو وہاں سے حکم بھیجا کہ سرکار کے شہر کے رہنے والے اتنی غربت میں اور ہمارے پاس مسلمان عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین غذائیں کھا رہے ہیں، آپ انتظام کیجئے کہ ماہانہ کسی بھی طریقے سے مدینہ پاک کے باشندوں کو، سرکار کے مہمان، یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے غذا فراہم کی جائے۔
اور ان کے لیے فنڈز تقسیم کیے جائیں۔ شیخ الاسلام کے حکم پر مقرر کر دیا ماہانہ بادشاہ وقت نے، اور ایک باضابطہ، علماء محققین کا قول ہے، باضابطہ ایک بازار کی بنیاد ڈالی، کمرشل کمپلیکس بنایا گیا اس وقت، اور اس کمپلیکس کے ذریعے جو ماہانہ آمدنی ہوتی اس کو مدینہ پاک کے لیے بھیجا جاتا اور وہاں کے لوگوں میں ہر مہینہ تقسیم کیا جاتا۔ آپ سنے ہوں گے ہمارے شہر میں مدینہ مارکیٹ ہے، یہ کس کا نام ہے؟ مدینہ مارکیٹ بنائی اسی لیے گئی کہ یہاں سے جو فنڈز تیار ہوتے ہیں وہ مدینہ شریف کے رہنے والے غرباء میں تقسیم کیے جائیں۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کہاں کہاں ہے؟ حاضرین، افسوس کی بات ہے آج ہماری گلی گلی کوچے کوچے میں فلاحی انتظام کرنے والے لوگ، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے فنڈز وصول کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادیاں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ آج فلاحی کام جس کو سوشل ورکنگ کہتے ہیں، فلاحی کاموں کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور ایسے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے دکن میں فلاحی کاموں کی بنیاد شیخ الاسلام نے ڈالی، اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ لوگوں، تم اگر اچھا کھاتے پیتے ہیں تو اپنے پیٹ بھرنے پر اکتفا نہ کرو، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس والوں کو بھی دیکھو، دوسروں پر بھی نظر رکھو کہ کون کیسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوشش کیا کرو۔ معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بات جو آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ کمیلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ذبح تو کرتے ہیں مگر ان کو دعا پڑھنا نہیں آتا، ذبح کے آداب نہیں معلوم، جانور کی کتنی رگیں کاٹنی چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے جاہل لوگ ذبح کے کام پر معمور کر دیے گئے تھے۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا بادشاہ کو، آپ حکم جاری کر دیجئے کہ جو ہمارے جامع نظامیہ سے ملا کا امتحان کامیاب کرے گا اسی کو کمیلے میں مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اب ملا کا امتحان کا مطلب ذبح کے سارے طریقے، شریعت کے سارے مسائل وہ جانے، امتحان لکھے، کامیاب ہوگا تو اس کام پر معمور کیا جائے گا۔ اور یہ کوئی عام سی جاب نہیں تھی، سرکاری نوکری تھی، تو سرکار سے اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا، تنخواہ بادشاہ کی طرف سے ملا کرتی تھی، کوئی عام نوکری نہیں تھی۔ تو شیخ الاسلام نے مسلمانوں کو حرام لقمہ کھانے سے بچا لیا۔ اور حاضرین، آج ایسے ہم برے ماحول سے آج بھی ہم گزر رہے ہیں مگر ہم کو احساس نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان، میں اگر ہماری حیدرآباد کی زبان میں کہوں تو مسلمان عیدے ہو چکے ہیں۔ عیدے کہتے ہیں محنت، مشقت، کوشش، طلب، کوئی چیز نہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہمارے لوگوں کی عادت ہے بنی ہوئی چیز مل جائے، کھا لیں پی لیں، زندگی گزار لیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیکریوں سے گوشت لے کے کھا لیتے ہیں، برگر کھا لیتے ہیں، پیزا کھا لیتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا چیزیں کھا لیتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں حلال گوشت ہے؟ آپ بولیں گے مسلمان کے پاس مل رہا ہے۔ آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیے۔ آج آپ غور کریں کتنے چکن کی دکانوں پر آپ جائیں، میں مثال دوں گا آپ کو، بالکل عام سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ آپ جا کر ایک مرغی خریدیے، وہ آپ کے سامنے ذبح کرے گا مگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے گا۔ آپ اس کو روکیں گے، بولے گا میں تو پڑھ لیا، کہاں پڑھا؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ آپ لینے والے، خریدنے والے سنے کبھی؟ وہ اپنے ہونٹ تک نہیں ہلاتا، ہمارے سامنے مرغی ذبح کر کے دے رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہی نہیں، نہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ آواز آ رہی ہے، اور ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم حلال روزی لے رہے ہیں۔ ایک مرغی کاٹنے والا اتنا عیدہ ہے، تن اس کا اتنا، اس کے پاس سستی آ گئی ہے، اب کسی کو آرڈر پہ گوشت دینے والا، مرغی دینے والا کیا پڑھ کے کاٹے گا؟ آپ سوچئے۔
ہم بڑی خوشی سے آرڈر تو دے کے آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے جب آرڈر دیا شادیوں کے لیے، ہماری تقاریب کے لیے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کھڑے رہ کر دیکھیں کہ وہ کیسے کاٹ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت تو دے رہے ہیں مگر حرام کھلا رہے ہیں۔ اب یہ بات کہ نہیں مسلمان پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اتنا بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ حلال لقمہ پیٹ میں جائے۔ بھروسہ اتنا کرنا چاہیے کہ حلال لقمہ جائے ہمارے پیٹ میں، حرام لقمہ کھا کر کیا بھروسہ کریں گے، کیا پیدا ہوگا؟ ایسی جگہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مٹی کا گھڑا بھی خریدتے ہیں، مار مار کے بجا بجا کے پانی ڈال ڈال کے خریدتے ہیں، بھروسہ کر کے لے لو نا بھائی، وہاں کیوں بھروسہ نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں ہیں ہماری۔ شیخ الاسلام نے آج سے 150 سال پہلے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ لوگوں تم جو کھا رہے ہیں اس پر نظر رکھو کہ تم کیا کھا رہے ہیں۔ تو کمیلوں کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور پڑھنے لکھنے والے لوگوں پر پابندی فرمائی کہ جو پڑھے لکھے ہیں بس وہی کمیلے میں مقرر رہیں گے اور وہی ذبح کر سکیں گے۔ اور معزز حاضرین، اسی طرح بازار میں جو تول ناپ وغیرہ ہوتا تھا، تول ناپ میں کمی لوگ کیا کرتے تھے، وزن کے پتھر مقرر نہیں تھے، جو جس کے من میں آیا تول لیتا تھا۔ آج بھی بعض گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے، کوئی بڑی عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ایک پتھر رکھ دیتی ہیں اور بولتی ہیں کہ یہ پتھر کے وزن پہ دوں گی، کلو ہے، 2 کلو ہے، 5 کلو ہے، نہیں معلوم، بس اتنے پیسے میں ہے لے لو۔ بس ایسا طریقہ تھا۔ آج ہمارے ملک دکن میں سب سے پہلے کلو گرام اگر کسی نے مقرر کیا، پورے ملک میں ایک ہی وزن کے پتھر اگر کسی نے نافذ کیے، وہ حضرت بانی جامعہ شیخ الاسلام۔ کس کی توجہ ہوتی ہے؟ عالم ہے، بوریا نشین ہے، مسجد میں رہنے والے، مدرسے میں پڑھانے والے دنیا پہ اتنی نظر رکھتے ہیں۔ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا، لوگوں اگر تم اللہ کے دین کے ذمہ دار بنتے ہیں تو ایسے بنو، ہر طرف نظر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو آپ نے نیک کاموں پر ابھارا۔ معزز حاضرین، آپ عرس شریف وغیرہ میں جاتے ہیں، اب ہم عرسوں کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہماری قوم کا حال آج یہ ہو چکا ہے، ہماری عادت مسلمانوں کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ کوئی بری بات، مطلب ان کے دل کو بری لگنے والی بات سننا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی مولانا دل کو لگنے والی بات بولیں گے تو لوگ بولتے ہیں یہ خالی طنز کرتے رہتے۔ اجی جناب، ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے خرابی جو ہے اس پر توجہ دلائی جائے۔ بانی جامعہ شیخ الاسلام کی زندگی آپ نے اب تک سنی، کیا مل رہا ہے اس میں؟ یہی کہ جہاں جہاں خرابی ہے اس خرابی کو آپ نے دور کیا۔ کیا اس بات سے کمیلے میں کام کرنے والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ دکانداروں کو پتھر بدلنے پہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کی رضامندی دیکھی جائے گی۔ حاضرین، آج ہمارے پاس عرسوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بیچارے شریف مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، علماء کسی درگاہ میں زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، 4 قدم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ بڑی محنت کے ساتھ آتے ہیں کسی بھی درگاہ میں، عرس کے موقع پر 4 قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ یہاں جائیں گے وہاں عورت، وہاں جائیں گے یہاں عورت۔ ارے کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ اسلام میں کسی اجنبی عورت کو چھونا حرام ہے، اور اجنبی عورت کو اگر کوئی چھوتا ہے یا مس ہوتا ہے وہ حصہ اس کا دوزخ میں جلایا جائے گا۔ ہم خدا کے ولی کے دربار میں ان کا فیض لینے کو جا رہے ہیں اور یہاں سے لے کے درگاہ میں اندر جانے تک گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر کیسے ہم فیض لے کے آئیں گے؟ ایسی خرابیاں اس وقت بھی تھی، شیخ الاسلام کے زمانے میں بھی تھی۔ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرس کے نظام کو بہتر بنایا اور پردوں کے لیے پابندی نافذ فرمائی، عورتوں کے لیے سیکشن الگ بنایا، مردوں کے لیے علیحدہ بنایا۔ آج بھی عرس ہوتے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد حضرات کے لیے زیارت کا وقت الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو؟ مقرر ہو سکتا ہے نا، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔
خواتین کے آنے کا راستہ الگ ہو، مردوں کا علیحدہ ہو سکتا ہے ایسا، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی کہے نہیں ہو سکتا تو جناب آپ آئیے جامعہ نظامیہ میں، ہم بتائیں گے۔ آج بھی شیخ الاسلام کا عرس اسی انداز سے ہوتا ہے، خواتین بھی زیارت کرتی ہیں، مرد حضرات بھی زیارت کرتے ہیں، مگر کوئی ایک خاتون کسی مرد کو نظر نہیں آئے گی، نظر بھی نہیں آئے گی، کوئی برقع نظر نہیں آئے گا۔ اس انداز سے نظم کیا جاتا ہے۔ نظم کرنا چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ تو بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں پیدا ہونے والے عوام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ایسی شخصیت کو مجدد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنا کر بھیجا۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اب کس طریقے سے روشنی ڈالیں؟ بات تو بہت طویل، بڑی طویل گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مثال کے طور پر 100 ایسے میدان ہیں، 100 کیٹیگریز ہیں، 100 درجے ہیں، ہر درجے میں شیخ الاسلام کا کارنامہ آپ کو ملتا ہے، ہر درجے میں آپ کو تقریباً حضرت شیخ الاسلام کا کارنامہ ملتا ہے۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ علم سے حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت ہے، اور آپ علماء و طلباء کو زیادہ چاہتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ محبوب رکھتے ہیں۔ وہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک بات میں عرض کروں گا۔ جامعہ نظامیہ کی شہرت دنیا بھر میں تھی، قائم ہو کے ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، اور ایسا ترقی یافتہ دور نہیں تھا جیسے کہ آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے۔ وہاں کسی کو تحفہ دے دیے، فوٹو لے لیے، فیس بک پہ ڈال دی، دنیا بھر میں شہرت ہو رہی ہے لوگوں کی، بالکل سستی شہرت، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، آسان طریقے سے لوگ مشہور ہو جاتے۔ ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام کے اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مشہور فرمایا، رب نے شہرت عطا فرمائی۔ کیا تھا اس وقت؟ ویڈیو تھا، آڈیو ریکارڈنگ تھی، کچھ نہیں تھی۔ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی ایک کتاب میں اتنا ذکر کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ لاسلکی ایک آلہ آیا ہے کہ اس کے ذریعے ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں بھی بات کر سکتا ہے۔ ٹیلی فون کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضرت۔ لاسلکی مطلب بغیر وائر کے، جو گھروں میں پہلے فون رکھے جاتے تھے، اس کا تعلق فون کے کنیکشن تک رہتا ہے، جس سے بات کرنا ہے وہاں تک کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، تو اس کو آپ لاسلکی کہہ رہے ہیں، مطلب بغیر وائر۔ وائرلیس کوئی ایسا طریقہ آیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے ملک میں بات کر سکتا ہے، ہم نے سنا ہے کہہ کے حضرت بیان کر رہے۔ تو مطلب فون بھی اس وقت ہندوستان میں نہیں آیا تھا، اس زمانے میں جامعہ نظامیہ کی شہرت ساری دنیا میں تھی۔ کس نے دی؟ رب نے، اللہ تعالیٰ نے یہ شہرت عطا فرمائی۔ تو دنیا بھر سے جب طلبہ جامعہ نظامیہ کو پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ذمہ دار حضرات انتظامیہ کو یہ حکم فرماتے کہ اس طالب علم کا پہلے کھانا حصہ کھول دیا جائے۔ وہ دور سے آئے ہیں، کہاں رہیں گے، کہاں کھائیں گے، پہلے ان کا کھانا کھول دیا جائے، اس کے بعد باقی ساری فارمیلٹیز پوری کی جائے کہ کیا پڑھے ہوئے، امتحان دیں، کون سی جماعت میں داخلہ ہو سکتا ہے، کہاں رہیں گے، یہ سب بات کی باتیں پہلے جو بھی آتا پہلے کھانا کھول دیتے، پہلے کھانا جاری فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام کا لنگر، یہ لنگر ہی ہے جامعہ نظامیہ، حضرت شیخ الاسلام کا لنگر، جو درگاہوں میں بھی لنگر چلتا ہے، حضرت بانی جامعہ کے آستانے پر بھی لنگر ہے، اور 150 سال سے آج تک چل رہا ہے۔ ایک وقت بھی وہ لنگر کبھی بند نہیں ہوا، مسلسل تین وقت روزانہ بلا ناغہ لنگر جاری رہتا ہے، اور ایک دو لوگوں کا نہیں، 100-200 کا نہیں، ایک زمانہ پہلے ہزاروں لوگوں کا رہتا تھا، اور اب 700-800 ہزار طلباء کا لنگر ہے، ایک ایک وقت میں ہزار طلباء جہاں پر کھاتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ کے آستانے پر جو حاضر ہوتا ہے اس کے لیے ایسی شاہانہ طور پر خدمت کی جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین،
حضرت بانی جامعہ طلبہ کو کتنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ پہلے آپ اس پر مہربانی کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو پریشانی نہ ہو، رہنے کے لیے کھانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، پہلے دارالاقامہ میں ہاسٹل میں اجازت دی جاتی رہنے کے لیے، کھانا بھی کھول دیا جاتا۔ اور حاضرین، بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی مدرسے ہندوستان اور بیرون ہند میں موجود ہیں، مگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کے بڑے بڑے نامور مدرسے، کسی بھی آپ مدرسے میں جائیے، کسی بھی جامعہ دارالعلوم میں جائیے، وہاں طلبہ کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا سسٹم کیا ہے؟ سسٹم کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ طالب علم کے پاس اپنی پلیٹ ہوتی ہے، وہ اپنے روم سے اپنی پلیٹ لے کر مطبخ میں جائے، ریسٹورنٹ میں لائن سے کھڑا رہے، جب اس کا نمبر آئے گا تب اس کو روٹی کھانا دے دیا جائے گا۔ اگر مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کہا جائے تو جیل سسٹم ہے، قیدیوں کا سسٹم ہے، مگر ہمارے شیخ الاسلام نے جامع نظامیہ کے طلبہ کو ایسا نہیں رکھا۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ ہمارے نظامیہ میں ہوتا کیا ہے، طالب علم کسی دعوت میں بھی ایسی عزت نہیں کی جاتی، جامع نظامیہ کے ریسٹورنٹ میں مطبخ میں طالب علم کی ویسی عزت کی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، مطبخ میں جیسے داخل ہو جائیں گے، نل ہوتے ہیں، ہاتھ دھو لیجئے، دسترخوان تیار ہے، آرام سے بیٹھ جائیے، پلیٹ پہلے سے رکھی ہوئی رہتی ہے، مشقات پہلے سے رکھا ہوا رہتا ہے، جب آپ جائیں گے کھانا ڈال لیں گے، آپ کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے سالن کا کٹورا خاص آپ کے لیے علیحدہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسی عزت کے ساتھ طلبہ کو کھلایا پلایا جاتا ہے، نہ پلیٹ اٹھانے کی ضرورت، نہ دسترخوان جھٹکنے کی ضرورت، ہر چیز صفائی کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی خاص عنایتیں ہیں علم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے۔ اب حاضرین غور کریں، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے والے ان طلبہ کو اتنا چاہتے ہیں، ان طلبہ کو اتنا چاہتے ہیں جو سب چھوڑ کر آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ جن کے سر پر ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری، بال بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، گھر بار کی ذمہ داری، کمائی کی ذمہ داری، یہ سارے کام کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے رات کا دن کا کوئی وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر نکالے تو پھر شیخ الاسلام اس کو کتنا نہیں چاہیں گے، اس سے کتنی محبت نہیں رکھیں گے۔ مگر افسوس ہے آج ہمارے مسلمان صبح شام ساری زندگی کمائی میں گزار دیتے ہیں، بال بچوں کی پرورش میں گزار دیتے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کم از کم ہم اتنا تو علم حاصل کریں جتنے فرائض ہم پر ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے، اتنے مسائل تو کم از کم سیکھیں، اسلام کے بنیادی عقیدے تو جانیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کتنے ہیں، نام کتنے ہیں، ذات کیا ہے، اس کے متعلق معلوم کریں، نماز کے مسائل کو جانیں، مسجد کے آداب کو جانیں، اتنا تو ہم کو کم از کم سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک اللہ تعالیٰ نے ایک ہمگیر شخصیت بنائی، اور ایسی شخصیت کہ پچھلے زمانے میں بھی ایسی مثال کم ملتی ہے اور آنے والے زمانے میں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ وہ بے مثال شخصیت کا نام ہے شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز حاضرین، اب حضرت کی زندگی کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ دی گئی ہے، ایک بزرگ نے تعبیر دی کہ آپ کو ایک لڑکا تولد ہوگا اور وہ حافظ قرآن ہوگا، قرآن کے علم کی حفاظت کرنے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا۔ بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ دین کے علوم کی کیسی حفاظت کی وہ بات میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین کے پاس حاصل کی، پھر حیدرآباد تشریف لائے۔ یہاں پر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، خاص طور پر لکھنؤ کے دو بڑے عالم یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اس وقت، حضرت
عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگوں سے خاص طور پر آپ نے علم دین حاصل کیا، بڑی بڑی کتابیں پڑھی۔ حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامعہ کے استاد ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ 40 سال کے عمر میں آپ کا وصال ہوا، مگر 40 سے زیادہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ شیخ الاسلام کے استاد اس پائے کے تھے، اور بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ پر ان کو اتنا ناز تھا کہ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ کتاب اس وقت لکھ رہا ہوں جبکہ میرے سامنے مولانا انوار اللہ فاروقی نامی ایک طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی ذہنیت رکھنے والے، علم میں بڑی مہارت رکھنے والے ہیں۔ کون ایسا استاذ ہے جو اپنے شاگرد کی تعریف کتاب میں کرتا ہے؟ نہ آگے سے تعلق، نہ پیچھے سے تعلق، کچھ نہیں، بس محبت ایسی تھی شیخ الاسلام سے ان کے استاذ کو۔ تاریخ میں لکھ رہے ہیں کتاب میں، میں یہ کتاب اس وقت لکھ رہا ہوں جب میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھے ہوئے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی تعریف ایسی کر رہے ہیں، تو اندازہ کریں آخر ان کے استاذ نے حضرت شیخ الاسلام میں کیا دیکھا تھا جو اس طرح کی تعریف فرما رہے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا 4 حج کیے۔ تیسرے حج میں تقریباً آپ مدینہ پاک میں رہنے کے ارادے سے تشریف لے گئے، 4 سال وہاں آپ نے گزارا کیا، اور اس دوران میں آپ نے ایک کتاب لکھی انوار احمدی۔ انوار احمدی وہ کتاب ہے جس کے متعلق حضرت صدر الشیوخ رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامع نظامیہ کے پوترے شاگرد ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں، ابھی حال میں قریب 10 سال پہلے حضرت کا وصال ہوا، تو شیخ الاسلام کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ، انوار احمدی بانی جامعہ کی وہ کتاب ہے کہ مدینہ پاک میں آپ نے سرکار کی توجہ سے لکھی، انوار اللہ لکھ رہے تھے، نور اللہ یعنی سرکار لکھا رہے تھے۔ انوار احمدی کا ایک ایک جملہ اللہ کے حبیب کی طرف سے جاری ہوا تھا، شیخ الاسلام اپنی قلم سے لکھ رہے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام نے انوار احمدی میں کیا لکھا؟ اب بات آئیے تو عرض کر رہا ہوں، آج کل ہمارے پاس ایک معاملہ چل رہا ہے، جامع نظامیہ کے علماء کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ صلح کلی والے ہیں، وہابیوں سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو برا نہیں کہتے، ان کو کافر نہیں کہتے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، کوئی کافر ہو تو کافر کہیں گے، کوئی کافر ہو تو کافر کہیں گے، کوئی کافر نہیں ہے تو کیوں کہیں گے؟ خامخواہ کے کافر کہہ کے کیا کرنا ہے؟ کیا کفر کا فتویٰ خود کی ذات پہ لینا ہے؟ ہاں واقعتاً جو کافر ہیں ان کے حق میں جامع نظامیہ بالکل کافر کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا غلام احمد قادیانی، فرقہ قادیانی کا جو بانی گزرا ہے، اس پر دنیا کے علماء نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جب لگایا تو محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل حضرت بانی جامع نظامیہ کی کتاب انوار الحق تھی۔ علماء خود تذبذب میں تھے، کیونکہ قادیانی، غلام احمد قادیانی کوئی جاہل نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور ایسا عالم تھا اس کو جہالت کے لیے چکمہ دینا خوب آتا تھا، بے ادبیاں ایسی کرتا تھا، سرکار کو آخری نبی نہیں ہے لکھتا تھا مگر کتاب میں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، مطلب اس انداز سے لکھتا کہ بڑے بڑے عالم بھی دنگ رہ جاتے کہ کیسے اس کی گستاخی نکالے، علم میں اتنا ماہر تھا، سب سے پہلے اس کی گستاخیاں اور اس کی بے ادبیاں اس کے جملوں سے کسی نے نکالے، اور انہی جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کو کافر کہا۔ وہ شیخ الاسلام کی کتاب انوار الحق ہے۔ علم کتنا گہرا ہے شیخ الاسلام کا، یہ آپ دیکھیں۔ معزز حاضرین، تو بہرحال اس پر کفر کا فتویٰ ہے، مہدوی ایک فرقہ ہے، اس پر بھی جامع نظامیہ سے کفر کا فتویٰ ہے۔ خود شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ رسول کے متعلق انوار احمدی میں لکھا ہے کہ گستاخ رسول موجب القتل ہے، قتل کے قابل ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جامع نظامیہ کسی کو کافر نہیں کہتے، جی جناب ہمارے پاس ہمارے نظامیہ کے علماء
کوئی بے ادب اور گستاخ رسول کو کافر کہنے کا موقع ہی نہیں دیتے. مطلب ارے وہ زندہ رہے گا تو کافر کا فتویٰ دیں گے. گستاخی ادھر کیا، اب لازم ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے. وہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے شیخ الاسلام، تو اس کو واجب القتل فرما رہے ہیں. اب کافر کہنا بڑا ہے یا پھر واجب القتل کہنا بڑا ہے؟ گستاخ رسول واجب القتل ہے، حضرت شیخ الاسلام نے لکھا. تو جامع نظامیہ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی کم علمی ہے، ان کو اچھا پڑھنا چاہیے. جامع نظامیہ کے علماء کی کتابیں پڑھے، پتہ چلے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نظامیہ کا کہہ کر گستاخ رسول کو اگر واجب القتل نہیں کہتا تو وہ بھی جاہل ہے، اس کو کوئی نظامیہ کا نہیں مانتا. کیونکہ لوگ دنیا کی ڈگری کے لیے بھی نظامیہ کی سندیں لے لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے جامع نظامیہ کی سند ہر جگہ مسلم ہے، بہت سارے مقامات پر چلتی ہے، اس کا اپنا وقار ہے، عزت ہے، اس سے لوگ اپنی روزی چلاتے ہیں. جامع نظامیہ کی سند کے ذریعے دنیا کی روزی بھی ملتی ہے. تو اس وجہ سے ہر کوئی سند حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اس میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، غیر مقلد ہوتے ہیں، وہابی بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جامعہ کی سند رکھ کے کہتا ہے وہ گستاخی کرتا ہے تو وہ نظامیہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیخ الاسلام کے تعلیم پر، شیخ الاسلام کے طریقے پر چلنے والا ہی نظامیہ کا فارغ ہے. تو بہرحال معزز حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کے قیام کے درمیان میں انوار احمدی تصدیق فرمائی، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کتاب کو میں نے از ابتدا تا انتہا سنا. کون سنا ہے؟ خود شیخ الاسلام سنائے. آپ لکھے کتاب خود تحریر فرمائے اور اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھ کر پوری کتاب سنائے. تو حضرت نے کیا کہا پیر و مرشد نے؟ تقریض ہے حضرت کی کتاب کے آغاز میں. حضرت فرماتے ہیں یہ کتاب اس میں بامسمہ ہے، یعنی انوار احمدی، اس کے مؤلف کا نام بھی انوار ہے اور اس کتاب میں بھی سرکار کے نور ہیں. انوار احمدی اس کا نام، اسم بامسمہ ہے. تو بہرحال معزز حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں جب قیام فرماتے، سرکار